پناما آیا تھا، یہ آپ کو پتا ہے، آپ میڈیا کے آدمی، یہ چلانے کی بات ہوتی ہے. جب اگر یہی الفاظ کہے جا سکتے تھے کہ نواز شریف کے 2 بیٹوں کا نام ہے اس کے اندر جو کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں تقریباً 20 سال سے، ایسے ہی تھا نا، کہا جا سکتا جو لا کے حساب سے، جو پاکستانی قوانین کے حساب سے وہ جواب دہ ہیں ہی نہیں پاکستان کی کسی اتھارٹی کو، جن کا نام آیا تھا. لیکن اس کو کیا پہاڑ بنایا گیا، اسی کو پہاڑ بنایا گیا تھا نا. آپ کو بھی یاد نہیں ہوئے گا کیونکہ دوسرا نام تھا میاں نواز شریف کا، تو نام تھا ہی نہیں اس کے اندر، لیکن خاندان کو پورا گھسیٹ کے لے کے آئے تھے اور 3 جنریشنز کو لے کے آئے تھے. اور میں آپ کو صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ جب جے آئی ٹی بنی تو اس میں 13 کوسچنز تھے. اس 13 کوسچن کا پہلا کوسچن یہ تھا کہ سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف سیل کیسے لگائی تھی. ابھی 2017 میں 45 سال پرانا ایک قصہ چھیڑا گیا کہ آپ کے والد صاحب نے گلف سٹیل کیسے لگائی تھی. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں کون ہیں، جو آپ کے وزراء ہیں نا، اور جو ریٹائرڈ جو بھی سینئر رینک کے وہ ہیں، ان کے اوپر اسی طرح سے کریں سوال جواب، اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف کے لیے کی گئی تھی. میاں نواز شریف کا تو نام بھی نہیں تھا نا، یہاں تو شوکت ترین کا نام ہے نا، نام ہے اس کا، اور وہ علیم خان کا اور دوسروں کا. بالکل اسی طرح سے کریں اور اسی طرح سے اس کا سرکس کریں اور اتنے سخت ان کے سوالات پوچھیں اور پھر پیچھے لے جائیں سن 70 کہ اچھا جی یہ تو آپ نے آج کا ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی یہ پیسے آپ کے پاس کب آئے تھے. پھر اس کے بعد پیچھے جائیں اور پھر پیچھے جائیں اور آپ کے والد صاحب کے پاس کیسے آئے تھے، یہ بھی سوال تھا نا. اور ادھر تو یہ بھی پوچھا تھا کہ سن 74 میں یا 75 میں جب وہ بکی تھی گلف سیل تو وہ کیوں بکی تھی، دوسرا سوال تھا. تیسرا تھا جو اس کے پیسے آئے تھے وہ کہاں گئے تھے. سوال پوچھ رہے ہیں 45 سال پرانا میاں نواز شریف سے ان کے مرحوم والد کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا تھا؟ تو ہم نے تو سیاست جو ہے نا میں نے وہ سیکھی ہے عمران خان سے. اور جو موریلٹی کے سٹینڈرڈز انہوں نے دیکھنا، انہوں نے موریلٹی، ایک تو ان کا پرنسپل ہے نا، ایک تو لیگل ایسپیکٹ ہے، لیکن ان کا ایک پرنسپل موقف رہا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو آپ پیسہ باہر کیوں رکھیں. یہ ہے نا ان کا، 50,000 دفعہ انہوں نے کہا ہے. تو آپ پوچھیں نا اپنے وزیروں سے کہ پیسہ کیوں باہر رکھا ہے، کیوں آف شور کمپنی بنائی ہے آپ نے باہر. یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا ان کے تو اقامہ از لائک اے ویزا، ان کے تو اقامے پر آپ نے نااہل کر دیا. اور یہاں بڑے آرام سے شوکت ترین نے کہا کہ میں نے اس لیے بنائی تھی کہ میں نے ایکویٹی ریز کرنی تھی. مطلب ہم پوچھیں کہ ایکویٹی ریز کرنے کے لیے آپ گئے تھے نا باہر، آپ نے آف شور کمپنی بنائی تھی نا، مجبوری تھی، قانون کے تحت بنائی تھی. نواز شریف نے کون سا قانون توڑا تھا؟ لیکن بھائی آپ تو سارا ملبہ موجودہ حکومت پہ گرا رہے ہیں. خیر ایک آپ کی پارٹی کا موقف ہے، آپ کا موقف ہے، ایز اے اپوزیشن آپ کا رائٹ بھی ہے، لیکن عمران خان نے کوئی غیر قانونی طور پر تو کسی کو ڈائریکٹ کٹہرے میں نہیں بھیج دیا نا، نہ اسے جیل بھیج دیا، جس طرح پہلے ایک زمانے میں ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت کر دیا کرتے تھے، انتشار دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیجتے تھے. یہ تو پاکستان کی عدالتیں ہیں نا، یہ جو نیب کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں مل رہی ہیں، اس میں حکومت اور پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے. میں تو ابھی پرائم منسٹر سے ملا تھا، وہ تو اس بات میں بڑے بے بس نظر آئے، بڑے پریشان تھے کہ جناب میں واقعی ان لوگوں کو سزا نہیں دے سکا جتنی میں نے ہائپ کریٹ کی تھی. لیکن سوری ٹو سے کہ آپ صرف اپوزیشن کی حیثیت سے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں، جن لوگوں پہ لگائے گئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی ہیں جو، ان کے بارے میں بھی تو بات کریں نا. خالی حکومت میں ملبہ کیوں زبیر صاحب؟ جو کورٹس نے ان میں ججمنٹس دی ہیں، ابھی آج سے 3 مہینے 2.5 مہینے پہلے ججمنٹس آئی تھیں، وہ ایک ہی ہفتے میں 3 کی آئی تھی. احسن اقبال کی، خواجہ آصف کی، شاہد خاقان عباسی کی، جو بیل پر آئی تھی. اسی طرح سے جو شہباز شریف کے سلسلے میں یا سعد رفیق کے سلسلے میں یا ان کے بھائی کے سلسلے میں، اس کو پڑھیں تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فائنینشیل irregularity ہی نہیں ہے. یہ ہے لکھا ہوا ججمنٹس میں. تو فائنینشیل irregularity نہیں ہے تو وہ کہاں سے سزائیں دیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں ایک لیگل نکتہ، جب بیل ہوتی ہے تو بیل میں ڈیٹیل ججمنٹ کبھی بھی نہیں آتی ہے، لیکن نیب لاز کے تحت بیل الاؤ ہی نہیں ہے.
لیکن انہوں نے جب بیل دی ہے تو اس وجہ سے ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے کہ جی اس میں کوئی فائنینشیل ایریگولیرٹی نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی ٹیکس اویژن نہیں ہے. اب اگر اتنا تو اگر آپ لے کے آخرت میں بھی قبر میں بھی جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا کہ یہ سب آپ کو مل گیا ہے کورٹس کی طرف سے. تو کیوں نہیں ہے یہ ایک نئی چیز پھیلائی ہوئی ہے کہ جی کورٹ نہیں چلاتے ہیں. بھائی کورٹ نہیں چلاتے، شاہد خاکار عباسی نے روکا ہوا ہے کسی کو؟ کس کو؟ مطلب یا تو یہ آپ یہ کہیں گے یہ کورٹ نے پروسیکیوشن نے یہ پریزنٹ کیا تھا اور جج صاحب اس کو آگے نہیں بڑھا رہے. کون سے کیس میں ایسا؟ یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ادارے نہیں چلاتے ہیں. بھائی ادارے ججمنٹس آئی ہوئی ہیں. کون سا کیس ہے مجھے آپ پی ایم ایل این کے بتا دیں کہ جس میں ججمنٹ نہیں آئی ہوئی؟ ایک کیس بتا دیں. اور ریزن کیا ہے ججمنٹ کا کہ جی انہوں نے جو فائل کیا تھا اسی کے بیسس پر ججمنٹ دیں گے. تو اس کا بینیفٹ ہیوملیشن تو ہو گئی، جیل تو ہو گئی، مشکلات تو کاٹ لی. اور سب سے بڑا کیس جو میں آپ کو بتا دوں رانا ثناء اللہ کا، 2.5 سال پہلے کہا تھا نا جان اللہ کو دینی ہے اور قبر میں جانا ہے اپنے آپ کو. اس رب کی قسم، اس رب کی قسم، کتنی دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، انٹرویوز میں کہا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ کبھی قسمیں کھاتے ہیں ابھی؟